بوڈی بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ اس میں پہلی چیز پر آئیے آپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کچھ بھی، ذرا سا بھی، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے، قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل میں لے کر پڑھا، ان قتلتا، جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی، نہیں، قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، چل جانا گوارا کر لینا۔ لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں، ذرا غور کیجئے گا، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں، لاٹھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو، کھنجر ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، اللہ کو ماننا سے توبہ کر، اللہ کو ماننے سے انکار کر، بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا، اگر غور سے سنو، پھر اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں، لاٹھی ڈنڈے کھنجر چاقو بلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں، تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لینا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو، اللہ کا انکار کر دینا، گھر پہ آنا، پھر سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن شرک مت کرنا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کرا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ کفر ہے۔ تو کہا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائیں تو انکار کر کے جان بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے سجدہ کر، جنگل میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کر، یا میرے معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے ان کو سجدہ کر، اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر، تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا، چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قیمہ قیمہ بنا دیں تمہارا، اپنے آپ کو جلا لینا، بوڈی بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں، اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کا جنازہ نکالنے والوں، تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے۔ سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
آئے میرے لختے جگر، آئے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم، میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔